دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک طوائف کا ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جو حج کرنے کے لیے مکہ مدینہ پہنچ گئی، لیکن وہاں پر جانے کے بعد اس کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہوا اسے دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیں۔ آج جو سچا واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ ماہرہ نام کی ایک طوائف کا ہے جو پاکستان کے سندھ کے علاقے کی رہنے والی ہے۔ ماہرہ کی زندگی کے 17 سال ایک شریف گھرانے میں گزرے تھے، مگر 17 سال کے بعد میں اسے ایک سلیم نامی لڑکے سے محبت ہو گئی تھی، جس نے اسے گھر سے نکال کر گھنگرو چھلکانے پر مجبور کر دیا تھا، جہاں سے واپسی کا کوئی اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ سلیم نام کے لڑکے نے اسے محبت کے جال میں پھنسا کر کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، نہ گھر کا، نہ ہی دین اور دنیا کا۔ اب ماہرہ کبھی 500 تو کبھی 1000 روپے روز کمانے لگی۔ ایسے کرتے کرتے ایک دن وہ کوٹھے کی سب سے زیادہ کمانے والی طوائف بن گئی تھی۔ اب اسے باقی طوائف کا گرو بھی بنا دیا گیا تھا۔ اس گزرتی رات اسے جب روندا جاتا تو سلیم کی نفرت اس کے دل میں مزید گہری ہوتی جاتی اور وہ اپنے دل میں سوچتی کہ اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کی سزا میں اسے دے کر رہوں گی۔ اس طرح سے وہ ہر روز اپنے دل میں موجود نفرت کو گہرا کرتی جاتی۔ پھر ایک دن اسے اپنا بدلہ لینے کا بھی موقع مل گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک خنجر لیا اور سلیم کے جسم پر سینکڑوں وار کر دیے۔ ہر وار پر ماہرہ کو اپنا لوٹا جانا یاد آیا، اپنی ماں یاد آئی، اپنے باپ، بھائی اور بہن یاد آئی۔ اب ماہرہ کے دل میں جو نفرت اور انتقام کی آگ تھی وہ بجھ گئی۔ وہ جس مقصد کے لیے جی رہی تھی آج اس کا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا۔ اب اسے اپنا جینا بے وجہ لگنے لگا تھا، اسی لیے اب وہ سوچنے لگی کہ اب میں یہاں رہ کر کیا کروں گی، اب تو میرا کوئی بھی مقصد نہیں بچا ہے۔ حالانکہ ماہرہ کا جرم اتنا بڑا تھا، لیکن اس نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر جرم، ہر گناہ سے بھی کئی زیادہ بڑی ہے۔ ماہرہ کی خطا اتنی بڑی کیوں ہو گئی تھی کہ اللہ کی رحمت اسے چھپا نہ سکی؟ بدلے کی آگ بجھتے ہی اس نے مرنے کا سوچ لیا تھا۔ اتنے میں ہی آواز آئی، اللہ کی ذات سے اتنی مایوسی اچھی نہیں ہے۔ آواز سنتے ہی ماہرہ نے گردن گھما کر دیکھا، ایک بوڑھی عورت پاس میں گھاس پھوس اکٹھا کر رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، جا بیٹی، اس کے در پر جا، جھک جا، اس کے در پر تیرے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ماہرہ نے کہا، لیکن میں تو بہت گناہگار ہوں، کیا میں اس کے در پر جھک سکتی ہوں؟ پھر ماہرہ مایوسی سے اپنی پوری کہانی اس بوڑھی عورت کو سنا دی۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی، کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر کوئی سچے دل سے اس کے در پر جھک جائے تو اللہ تبارک و تعالی سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اس پر ماہرہ نے کہا، اماں جی، میں تو ایک طوائف ہوں، اور طوائف نہیں بلکہ طوائف رانی ہوں۔ میرے بستر پر نہ جانے آج تک کتنے لوگ آئے ہیں۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی، اللہ کی رحمت کو بھی اتنا چھوٹا نہ سمجھ جو اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو گئے ہوں تب بھی اللہ تبارک و تعالی تجھے معاف کر دے گا۔ اس بوڑھی عورت کی بات ماہرہ کو سکون دے دیا۔ پھر وہ عورت چلی گئی، لیکن اب ماہرہ کو جینے کی ایک نئی امید مل گئی تھی۔ اب ماہرہ سوچنے لگی، لیکن اللہ کا یہ در ہے کہاں؟ بس یہی سوچتے سوچتے اس نے راستے چلتے ایک لڑکے سے پوچھ لیا تو اس نے بتایا کہ سعودی عرب مکہ مکرمہ میں۔ لڑکے کا جواب سن کر ماہرہ خوش ہو گئی۔ پھر اس نے سعودی عرب جانے کے لیے ساری معلومات لی، سارے کاغذات بنوائے اور آخر کار اس کا سعودی عرب جانے کا دن بھی آ گیا۔ اس طرح سے پھر ماہرہ سعودی عرب میں پہنچ گئی۔ اب اس کے سامنے خانہ کعبہ تھا۔ نظر پڑتے ہی ماہرہ نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگی، میں کیسے کروں آپ کا سامنا؟ یا اللہ،
میرے دل کو توفیق دے دے کہ میں اپنے سارے گناہ چھوڑ دوں۔ آنسو لگاتار ماہرہ کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور وہ لگاتار اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی جا رہی تھی۔ اتنے میں ہی وہ کسی کی نظر میں آ گئی۔ وہ سندھ کا ایک بہت بڑا آدمی تھا جو پہلے کئی بار ماہرہ کا گراہک بن چکا تھا۔ ماہرہ کو دیکھتے ہی وہ سوچنے لگا کہ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب تو طوائف عورتیں بھی عمرہ کرنے آنے لگی ہیں، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے وہ بڑا آدمی بھول گیا کہ وہ بھی ماہرہ کا گراہک بن چکا ہے، لیکن اب وہ اپنے دل ہی دل میں ماہرہ کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ اسی وجہ سے شاید اس جیسے گناہگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ ماہرہ تو پھر بھی اپنے کیے پر دل سے شرمندہ تھی، اسے تو کسی کے دھوکے نے ایسا بنا دیا تھا۔ اللہ بندے کے حج اور عمرہ کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کی نیت اور اس کی معافی کو دیکھتا ہے۔ خیر، اگلے دن سیٹھ کو یعنی اس بڑے آدمی کو کچھ کام یاد آ گیا، اس لیے وہ وہاں سے کچھ دنوں کے لیے جدہ چلا گیا، اور ادھر ماہرہ اب ہر روز خانہ کعبہ جاتی اور وہاں پر جا کر گھنٹوں بیٹھی رہتی، کبھی حرم شریف کو دیکھتی تو کبھی رو پڑتی تو کبھی واپس چلی جاتی۔ اسی طرح سے ماہرہ کے دن گزرتے چلے گئے۔ ماہرہ کو اب یہاں پر آئے ہوئے 13 سے 14 دن ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اس نے عمرہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے وہاں پر کوئی نماز پڑھی تھی۔ بس حرم میں جانا، وہاں پر بیٹھے رہنا، کبھی رونے لگ جانا اور واپس چلے جانا، اس کا یہی معمول بنا ہوا تھا۔ اللہ اس کے دل میں آہستہ آہستہ ہدایت ڈال رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک ماہرہ کی زبان پر معافی کے الفاظ آ گئے۔ وہ کہنے لگی، یا اللہ، یا اللہ۔ اس نے ایک وقت وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے اللہ کو پکارا تھا۔ ہر بار اسے یہی لگا تھا کہ اللہ نے اس کی پکار کا جواب دیا ہے۔ اس کے دل میں سکون بھرنے لگا تھا، اس کی ہمت بڑھی اور لگا کہ اللہ کو منانے کا یہی وقت ہے۔ اسی لیے اگلے دن اس نے خانہ کعبہ کی چادر کو تھام لیا اور کہنے لگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا تو مجھے اپنی رحمت کی پناہ میں لے لے۔ ماہرہ روتی ہوئی اللہ سے فریاد کر رہی تھی اور اس کے آنسو رب کی بارگاہ میں قبول ہو رہے تھے، اور وہ کہہ رہی تھی، یا اللہ مجھے ٹھکرا، تمہارے سوا میرا کوئی اور دوسرا آسرا نہیں۔ اے میرے مالک، اگر تو نے بھی مجھے دھتکار دیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ ایک ایک آنسو اس کے دل میں موجود برسوں کا دکھ دور کر رہا تھا۔ جب دل کو سکون ہوا تو پھر وہ واپس چلی گئی، اسی ارادے کے ساتھ کہ وہ اگلے دن عمرہ ضرور ادا کرے گی۔ پھر اگلے دن جب وہ واپس آئی تو وہاں پر اس سیٹھ سے اس کا سامنا پھر سے ہو گیا۔ ماہرہ کو دیکھتے ہی وہ سیٹھ کہنے لگا، کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اب تو فاحشہ عورتیں بھی عمرہ کے لیے آنے لگی ہیں۔ تو اس بڑے آدمی اس سیٹھ نے دیکھتے ہی اپنی زبان کا خنجر چلانا شروع کر دیا۔ وہ آدمی کہنے لگا، یہ بات نامنظور ہے ہمارے لیے، میں تمہیں یہاں سے باہر نکلوا دوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی عزت بچا اور یہاں سے چپ چاپ باہر نکل جا، ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ سیٹھ نے اپنی زبان کا زہر اگلا تو ماہرہ دنگ رہ گئی۔ وہ سوچنے لگی، تم جیسے لوگ کبھی کسی کو سدھرنے کا موقع نہیں دے سکتے، مجھے طوائف بھی تم جیسے مردوں نے ہی بنایا تھا۔ خدا کے لیے مجھے عمرہ کرنے دو، تاکہ کل قیامت کے دن جب مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ مجھے راضی کرنے کے لیے تم نے کیا کیا تھا، تو اس وقت میرے پاس اس کا تھوڑا تو جواب ہو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے عمرہ کرنے دو۔ لیکن سیٹھ نہیں مانا اور کہنے لگا، میں یہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر کے تمہاری حقیقت بتا دوں گا، پھر وہ لوگ تمہیں سنگسار کر کے ہی دم لیں گے۔ سیٹھ فرعون بنا ہوا بول رہا تھا۔ اس پر ماہرہ نے ایک پل لگایا سوچنے میں، پھر کہنے لگی، یہ تو میرے گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اگر میں اللہ کو راضی کرنے میں مر جاؤں تو اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے اور کیا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تمہیں لوگوں کو بتانا ہے تو بتا دو، پھر وہ مجھے مارتے ہیں تو مارنے دو، لیکن میں عمرہ کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی۔ کل قیامت کے دن میرے دامن میں کوئی تو میرے پاس نیکی ہونی چاہیے۔ ماہرہ کی یہ بات سن کر وہ سیٹھ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے چیخ چیخ کر وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور کہنے لگا، اے لوگو، یہ ایک فاحشہ عورت ہے، یہ ایک طوائف ہے،
کیا مکہ مدینہ کا احترام اب یہی رہ گیا ہے کہ یہاں پر فاحشہ عورتیں بھی اب آزادی سے گھوم رہی ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر طوائف عورتیں گھومتی پھریں؟ اے لوگو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حرم کو بھی گندا کر دے گی۔ یہ سن کر لوگوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اسی وقت ماہرہ کو دھکے دے کر وہاں سے باہر نکال دیا۔ ماہرہ گڑ گڑا رہی ہے، اللہ کے واسطے مجھے عمرہ کرنے کے لیے دو یا پھر مجھے مار دو۔ ماہرہ روتے ہوئے ان سے فریاد کر رہی تھی، مگر وہاں پر کوئی بھی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے حرم سے باہر نکال دیا۔ ماہرہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، یا اللہ میرے نامۂ اعمال میں ایک نیکی درج ہونے دے۔ بس وہ ایسے روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسی رات سب لوگوں نے ماہرہ کو جنت کے باغوں میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، اور ادھر سیٹھ کی زبان ٹیڑھی ہو گئی، اور جن لوگوں نے ماہرہ کو دھکے دیے تھے ان کے ہاتھوں پر زخم بن گئے، ان میں جلن ہونے لگی۔ اگلے دن شور کی آواز پر ماہرہ کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ سب لوگ اس کے آس پاس میں جمع ہیں۔ پھر وہ لوگ اسے عزت کے ساتھ حرم شریف کے اندر لے گئے، اسے عمرہ کروایا اور اس سے معافی بھی مانگی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی کی صدا کو رد نہیں کرتا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے ماہرہ کی صدا کو سنا ہے، اسی وجہ سے اسے اپنے گھر کی طرف بلایا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان اور رحیم و کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ماہرہ جب واپس پاکستان آ گئی تو اس کو پولیس کی طرف سے قید کر لیا گیا، کیونکہ اس نے سلیم کا خون کیا تھا تو اس کے جرم میں اسے جیل جانا پڑا۔ اور پھر یہی سے شروع ہوتی ہے ماہرہ کی اصلی آزمائش۔ بہرحال دوستو، اللہ پاک بڑا رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اس لیے پھر اسے کیسے برداشت ہوگا کہ اس کا کوئی بندہ زندگی بھر گناہوں کے بوجھ تلے دبا رہے اور اسے سدھرنے کا ایک بھی موقع نہ ملے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسے راستہ بھی خود ہی دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔